الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین فدق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آپ کی خدمت میں سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 کے ذیل میں اس مطلب کو بیان کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں مال انفال، مال فے، مال غنیمت اور اس سے متعلق آیات اور روایات کو ملاحظہ کیا۔ جو ہم نے احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا تھا وہ صحیح سند روایات ہیں اور مکتب اہل بیت علیہم السلام میں تمام فقہا اس کی اسانید کی صحت کے قائل ہیں۔ آج ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور گفتگو کو اس پہلو سے ختم کریں گے کہ مال فے اور انفال کا کیا حکم ہے، کیونکہ فقہا نے اس موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ قلم اٹھایا ہے۔ علم فقہ میں ایک چیپٹر ہے کہ مردہ زمین کو زندہ اگر کوئی کرے تو آیا وہ اس کا مالک ہوتا ہے یا نہیں، اس کے ذیل میں یہ تقسیم آتی ہے۔ اور دوسری تقسیم آتی ہے کہ جب باب الخمس میں غنیمت جنگی کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ذیل میں اس سے بحث کی جاتی ہے۔ اور تیسرا بعض اوقات باب الجہاد میں کہ جب یہ اس کو فقہی احکام بیان کیے جاتے ہیں تو اس کے ذیل میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہم فقہی احکام تیزی سے مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا جناب سیدہ کو دیا یا نہیں دیا، شیعہ کتب اس بارے میں کیا کہتی ہیں، کیونکہ عموماً مناظرے کی فضا قائم کر کے اہل سنت کتب سے تو احادیث کو پیش کیا جاتا ہے، آیا مکتب اہل بیت علیہم السلام کی روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں یا تائید نہیں کرتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن ہم پہلے اس کو دیکھ لیں کہ انفال اور فے فقہی احکام میں جو فقہا نے پھر استنباط کیا ہے انہوں نے اس سے کیا نتائج اخذ کیے ہیں۔ مال انفال ہم گزشتہ روایات میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کا دائرہ کار وسیع ہے اور قرآن کریم کی واضح اور آشکار آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ آپ سے یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ رسول آپ کہہ دیجئے یہ انفال مختص ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے ذیل میں ہمارے پاس متعدد صحیح سند احادیث مبارکہ تھیں کہ جس میں انفال کا دائرہ کار وسیع بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اس انفال کا ایک مورد یا اس کا ایک مصداق خود مال فے ہے، یعنی جس ایسا مال جو مسلمانوں کے جنگ لڑے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے وہ مال کیا کہلائے گا؟ مال فے اور مال انفال ہر دو اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور یہ رسول کے ساتھ مختص شمار ہوگا۔ دوسرا اسی طرح سے مال ہے کہ وہ زمین کہ جو بنجر ہو گئی ہو۔ اب انشاءاللہ فقہی احکام میں ہم پڑھیں گے اس کی کئی صورتیں نکلتی ہیں، آیا پہلے آباد تھی یا آباد نہیں تھی، کیونکہ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شروع سے ہی بنجر ہیں۔ آپ اکثر ایسے شہروں سے باہر جائیں تو ایسے زمینیں آپ کو نظر آئیں گی جو ساری کی ساری بنجر زمینیں ہیں۔ یہ بنجر زمینیں جو شروع سے ہی بنجر ہیں بلا شک و شبہ امام کے ساتھ مختص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد امام معصوم کے ساتھ روایات کی زبانی مختص ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہیں وہ بنجر زمینیں کہ جن کو ان کے اہل چھوڑ کے چلے گئے، پہلے ادھر آبادی تھی لیکن کسی وجہ سے یا ادھر سے وہ نکل گئے یا اس جگہ کے لوگ سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، اور وہ یا کوئی آفت اس کے اوپر زلزلہ آیا یا کوئی وبا پھیلی اور وہ سارا کا سارا علاقہ بنجر ہو گیا، یہ علاقہ بھی امام معصوم کے ساتھ مختص شمار ہوگا، یہ بنجر ایریا بھی۔ اگر اس جگہ پہ مسلمانوں کی ملکیت تھی اور مسلمان وہاں سے چلے تو گئے ہیں لیکن اس کے آثار ابھی بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں اس طرح محسوس ہوتا دکھائی دیں، یہاں پہ کچھ اختلافی مباحث فقہا میں آتی ہیں۔ مثلا بعض قائل ہیں کہ اگر مسلمان کی ملکیت ہے تو جب تک وہ مسلمان کی ملکیت سے نکلے گا نہیں تب تک امام کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چونکہ بنجر ہو گیا اور مسلمان نے اپنی ملکیت سے اسے نکال دیا ہے،
اس وجہ سے وہ امام کے ساتھ مختص ہو جائے گا۔ فقہی احکام مختلف ہیں، لیکن آپ نے عمومی طور پہ دیکھا کہ بنجر جتنا ایریا دنیا میں پایا جاتا ہے اس کے مالک یا وہ مختص ہے امام معصوم کے ساتھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام معصوم کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور مورد آتا ہے کہ وہ قوم نے جس کے اوپر مصالحت کر لی ہو، وہ بھی مال انفال میں سے ہے، یا اسی طریقے سے قوم نے اپنے ہاتھوں سے دے دیا ہو، وہ بھی مال انفال میں سے ہے۔ اور یہ سب اللہ کا مال بھی رسول کے پاس، اور اللہ اور رسول کا مال امام معصوم چونکہ نائب ہیں، جانشین برحق ہیں رسول اللہ کے، اس لیے ان کی ملکیت قرار پائے گا۔ یہ احادیث کا نچوڑ تھا ہمارے پاس۔ آئیں اب ہم انفال کے بارے میں ایک فقہی کتاب سے دیکھتے ہیں اس بحث کو، اور یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے المستند فی شرح العروۃ الوثقی۔ یہ آیت اللہ عظمہ سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کی درس خارج ہے، جو ان کے شاگرد نے لکھا ہے۔ شاگرد کا نام ہے شہید شیخ مرتضیٰ برجردی۔ یہ شہید کر دیے گئے، خود مجتہد تھے۔ انہوں نے آیت اللہ خوئی کے درس خارج کو خود قلم بند کیا، اور عروۃ الوثقی کتاب ہے سید کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ عموماً ہمارے ہاں فقہ کا جو درس خارج دیا جاتا ہے وہ چند کتابوں کے اوپر ہے، مثلا تحریر الوسیلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے آغا فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بنیاد بنا کے درس خارج دیتے تھے۔ بعض ہیں کہ جو عروۃ الوثقی کو، پہلے یہ زیادہ رائج کتاب تھی کہ عروۃ الوثقی ایک جامع کتاب ہے کہ کئی جلدوں پہ، ایک جلد، 5 جلد، مختلف جلدوں پہ چھپ چکی ہے۔ اس کے متن کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں اور اس کے اوپر درس خارج دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ کئی درس خارج کے دورے تدریس کیے ہیں تو ان میں سے ایک یہ دورہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب منہاج الصالحین ہے، جیسے آج کے موجودہ بڑی شخصیات مجتہدین وہ منہاج الصالحین کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو مین اپنے سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر درس خارج دیتے ہیں۔ درس خارج میں ہوتا یہ ہے کہ ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور اس فقہی مسئلے کی پھر دلیل کے اوپر بحث کی جاتی ہے، یعنی آیت سے استدلال ہے، روایت سے استدلال ہے، فقہا کا اس کے اوپر کیا قول ہے، اور پھر اس کے اوپر اعتراضات اگر فقیہ کے ہیں ان اعتراضات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور آخر میں پھر جو درس دینے والا ہے وہ اپنی دلیلوں کے ساتھ نظر یا رائے بیان کرتا ہے۔ یہ جو ایک تحقیقی درس ہے اس کو درس خارج کہتے ہیں، یعنی وہ پہلے فقہی مسئلے کو بیان کرے گا جو درس خارج دینے والا مجتہد ہے یا شخصیت ہے، وہ جب فقہی مسئلے کو بیان کر دے گی تو اس کے بعد اس کی دلیل جو فقیہ نے بیان کی ہیں، آیت ہے یا روایت، اس کو لے کے آئیں گے۔ پھر آیت اور روایت، اگر روایت ہے اس کی سند پہ بحث کی جائے گی، پھر اس کے اوپر قواعد فقہی اور قواعد اصولی کو جاری کیا جاتا ہے، پھر اس میں فقہا کے اقوال کو نقل کیا جاتا ہے۔ پھر اگر ادھر کہیں پہ اعتراض بنتا ہے درس دینے والے کی نگاہ میں تو وہ درس کو وہاں پہ اعتراض کرتا ہے، یا کسی اور فقیہ بزرگوار نے ایک قوی اعتراض کیا ہے اس کے اعتراض کو ذکر کر کے اسے بیان کیا جاتا ہے، اور آخر میں پھر اپنی نظر وہ استاد بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی جو آپ کے سامنے حصہ پڑھا جا رہا ہے یہ درس خارج ہے آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس میں انہوں نے خمس کی بحث ہے، کیونکہ یہ جلد ہمارے پاس 25 نمبر جلد ہے ان کے موسوعی کی، اور اس کا آغاز ہے خمس سے۔ خمس کا ایک مورد ہے غنیمت جنگی۔ غنیمت جنگی اور دیگر مسائل کو بیان کرنے کے بعد کتاب کے اختتام پہ انہوں نے خاتمے کے طور پہ انفال کی بحث کو چھیڑا ہے۔ اس انفال کی بحث میں وہ تمام روایات اور ادلہ اور فقہی جزیات لے کے آئے ہیں، اور جو فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہمارے اتنی گہرائی میں ابھی جانا مقصد نہیں ہے، یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ ہم اتنا جان لیں کہ فقہا جو احادیث سے حقیقی پیمانے پہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی نظر اس مال فے کے حوالے سے کیا ہے۔ بقیہ جو جزیات ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو بنجر زمین کے بارے میں بتایا، تو بعض اختلافات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اس طرح سے اور دیگر چیزیں ہیں۔ آئیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ آغاز میں یہ لکھتے ہیں کہ فقہا کی یہ عادت ہے کہ وہ کتاب الخمس کو جب بیان کر چکے ہوتے ہیں تو پھر انفال کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور اس موضوع کو چھیڑتے ہیں۔
خمس کے بارے میں پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اس میں نصف جو ہے وہ امام کے پاس آئے گا. جیسے ہمارے ہاں اس وقت مکتب تشیع میں رائج ہے کہ ہر صاحب استطاعت جس کے لیے شرائط خمس پوری ہو جاتی ہیں وہ خمس ادا کرتا ہے تو نصف مال امام قرار پاتا ہے اور نصف مال سادات جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. مال امام اس لیے نصف جاتا ہے کہ اللہ کا مال وہ رسول کے پاس آئے گا اور رسول کی نیابت میں اللہ اور رسول کا مال وہ امام کے پاس آئے گا اور ذوی القربہ کے عنوان سے امام کا اپنا حصہ بھی ان کے پاس آئے گا اور یہ سارا مال ان کے لیے تینوں مال جمع ہو کے نصف مال کل خمس کا بن جاتا ہے. بہرحال خمس ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، انفال کی طرف آئیں. قرآن کریم کی آیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اور پھر لکھتے ہیں وقد دلت النصوص المتضافرة على ان ما كان للہ والرسول فهو للامام من بعدہ، کہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں متعدد ایسی نصوص ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ مختص ہے وہ ان کے رسول کے بعد امام کے ساتھ مختص قرار پائے گا. پھر ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اس حوالے سے جو فقہا نے بات بیان کی ہے ان میں سے پہلا مسئلہ لکھتے ہیں کہ کل ارض یغنمها المسلمون، ہر وہ زمین جو مسلمانوں نے فائدے کے طور پہ انہیں حاصل ہوئی، من الکفار بغیر قتال، بغیر کسی جنگ لڑے جو زمینیں مسلمانوں کفار سے مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، یا اما بصلح، یا مصالحت اور صلح کر لی مسلمانوں کے ساتھ کفار نے آ کے، او بجلاء اہلہا، یا اس زمین سے جو اس زمین سے نکال دیا اہل جو ادھر بستے تھے، بستی والوں کو یا بسنے والوں کو اس زمین سے باہر نکال دیا اور وہ علاقہ سارا کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. یہاں پہ آپ نے ساری دقت کرنی ہے کہ لفظ آ رہا ہے کل ارضن، یہ روایت نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ بیان کیا جو روایات سے استدلال کیا گیا ہے. فقہی مسئلے پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کل ارضن یغنمها المسلمون، ہر وہ زمین جو مسلمانوں کو من الکفار، کفار سے بطور فائدہ حاصل ہوئی ہے، بغیر قتال، بغیر کسی جنگ کے، یا اما بصلح، یا مصالحت اور صلح کرنے کے نتیجے میں، اما بجلاء اہلہا، یا اس علاقے سے اس بسنے والوں کو باہر نکال دیا. تو یہ تین مورد ہو گئے، جنگ لڑے بغیر جو حصہ آئے، مصالحت کی بنیاد پہ جو آ جائے، یا در بدر کر دیا اس علاقے سے. ان تین صورتوں میں جو زمین آئے گی اس کو ہم نے منقولات قرار دیا تھا یا غیر منقولات قرار دیا تھا؟ زمین کو غیر منقولات میں سے، یعنی غیر منقولات جو ہیں یعنی زمین جو ہاتھ میں آئے گی وہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام معصوم کے ساتھ مختص ہے. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں امام کے ساتھ مختص ہے. وَدَلَّتْ عَلَيْهِ جُمْلَةٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ، اب دلیل لے کے آ رہے ہیں. اس کے ذیل میں ایک اور بحث انہوں نے حاشیے میں کی ہے، البتہ وہ خود ظاہری طور پہ جو کاتب ہیں، شاگرد ہیں شہید بروجردی، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے اوپر تبصرہ کیا سورہ حشر آیت نمبر 6 اور 7 میں. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس کی دو تفسیریں ہمارے پاس تھیں. ایک یہ تھی کہ آیت نمبر 6 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مال فیض رسول کو اللہ نے عطا کیا اور ان کے ساتھ مختص ہے، اور آیت نمبر 7 میں مصارف ذکر کیے گئے ہیں کہ رسول پھر اس کو کس کس جگہ پہ خرچ کریں گے. لیکن ایک دوسری تفسیر ہمارے پاس آتی ہے اور آیت اللہ خوئی نے اسی دوسری تفسیر کو اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 6 مال فیض سے تعلق رکھتی ہے اور آیت نمبر 7 غنیمت سے تعلق رکھتی ہے. آیت نمبر 6 میں اس مال کا تذکرہ ہے کہ جس میں بغیر جنگ و جدال کے مسلمانوں کے پاس مال آ جاتا ہے، وہ رسول کے ساتھ مختص ہے. لیکن آیت نمبر 7 سورہ حشر کی وہ غنیمت کے، یعنی جب بغیر جنگ کے مال آنے والے مسئلے کو بیان قرآن نے کر دیا تو پھر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر جنگ ہو اور پھر ہاتھ میں مال آئیں تو اس کا تقسیم کار کیا ہوگا. اس کا تقسیم کار پھر آیت کریمہ نے بیان کیا اور وہ 6
طبقات یا تھے 6 موارد ذکر کیے۔ اچھا 6 موارد میں کتنا دیں گے وہ سورہ انفال آیت نمبر 41 جسے آیت خمس کہتے ہیں اس میں ذکر کر دیا۔ یہ آیت اللہ خوئی کی نگاہ تھی اور وہ اس کو بقیہ کیونکہ تفصیلی بیان ہے، انہوں نے پہلے قول کو کیوں قبول نہیں کیا، ان کے پاس باقاعدہ اس کے ادلہ موجود ہیں، اس کی پر گفتگو موجود ہے، لیکن وہ طولانی ہمارے پاس بات ہو جائے گی۔ ہم شروع پہلے درس سے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 6 اور 7 کے بارے میں 2 ہمارے پاس نظریات موجود ہیں۔ پہلا قول کیا موجود تھا کہ آیت نمبر 6 میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ان کفار سے مال لے کے عطا کر دیا، اور اللہ اپنے رسولوں کو جس پر مسلط کرنا چاہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کے اوپر قدیر ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں چونکہ واو نہیں آیا، اس کا مطلب یہ تسلسل بات کا جاری ہے، اور آیت نمبر 7 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول کہاں کہاں پہ خرچ کریں گے۔ یہ پہلا قول ہے، اس کے اپنے قائلین کی ادلہ موجود ہیں، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول کیا ہے، آیت نمبر 6 مال فی کے ساتھ مختص ہے، اور آیت نمبر 7 مال غنیمت کے ساتھ۔ آیت نمبر 6 میں اس مال کا تذکرہ ہے جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، لیکن آیت نمبر 7 میں یہ بات رپیٹ نہیں ہو رہی۔ آیت نمبر 6 میں ہے فما اوجفتم من خیل ولا رکاب، کہ تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، لیکن آیت نمبر 7 میں یہ کلمہ آ رہا ہے، یہ کلمہ نہیں آ رہا۔ لہٰذا آیت نمبر 6 میں جہاں پہ جنگ و جدال کے بغیر مال آ جائے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 7 میں جو جنگ و جدال کی جاتی ہے، مسلمان لشکروں نے جنگ کی اذن رسول یا اذن امام سے، کیونکہ اگر امام کے بغیر جنگ ہوئی ہو اور جو مال آئے گا وہ کس کا قرار پائے گا؟ وہ فقط امام کا قرار پائے گا۔ اگر امام کے اذن اور امام کے حکم سے جنگ لڑی جاتی ہے، کہ اس موضوع کی روایات کیونکہ پورا باب بیان کرنا مقصود نہیں ہے تاکہ فدق تک پہنچ سکیں، وَإِلَّا اذن امام یا اذن رسول کے ساتھ جو جنگ لڑی جاتی ہے، اس میں جنگ لڑنے کے نتیجے میں جو اموال ہاتھ میں آتے ہیں وہ غنیمت کہلاتا ہے، اور غنیمت کے موارد ذکر کیے گئے۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے پھر غنیمت کا کتنا تناسب ہوگا، کتنا اس کو ہم عطا کریں گے، تو اس کو سورہ انفال آیت نمبر 41 نے بیان کیا کہ خمس نکال لو، خمس نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ پھر ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حاشیے کی اس کے اندر بحث تھی، اس لیے اس کو میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آئیں اب ہم اسی فقہی حکم کی چند ادلہ کو تیزی سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقہی حکم فقہا نے استنباط کیا ہے کہ بغیر جنگ و جدال کے جو مال آتا ہے، یا صلح کرنے کے نتیجے میں جو مال آتا ہے، یا جلا وطن کر دینے اور دربدر بستی کے رہنے والوں کو دربدر کرنے کے نتیجے میں جو زمین آتی ہے، مال سے مراد ادھر غیر منقولات ہیں، یعنی زمین جو ہاتھ میں آتی ہے وہ مختص ہے امام کے ساتھ، رسول کے ساتھ مختص ہے، اور رسول کے بعد امام کے ساتھ مختص ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس متعدد احادیث ہیں۔ پہلی حدیث زرارہ کی ہے کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال پوچھا اسی سورہ انفال آیت نمبر 1 کے بارے میں، تو امام فرماتے ہیں وَهِيَ كُلُّ أَرْضٍ، ہر وہ زمین جلا اہلها من غیر ان یحمل علیہا بخیل ولا رجال ولا رکاب، کہ ہر وہ زمین کہ جس کے اہل جو ہیں وہ جلا وطن ہو جاتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے اونٹوں کے گھوڑوں کے ساتھ، یا لشکر کے افراد کے ساتھ، یا اونٹوں کے ساتھ جن کے اوپر یعنی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بغیر جنگ و جدال کے جو زمین کا ٹکڑا یا زمین کا حصہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے، فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تو وہ اللہ کے ساتھ مختص ہے نفل، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ مختص ہیں۔ یہ آپ نے حدیث ملاحظہ کی۔ اسی طرح سے موثقہ سماعہ ادھر ذکر ہے، صحیحہ محمد بن مسلم جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ادھر تکرار ہے، وہ گزشتہ درسوں میں ذکر ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک مسئلہ اٹھایا آیت اللہ خوئی نے کہ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ جو امام کے ساتھ مختص ہوگا وہ ہمیشہ غیر منقولات ہیں۔ جہاں تک منقولات کا تعلق ہے تو وہ مختص نہیں ہیں امام کے ساتھ، اس کے لیے احکام ہمارے پاس مختلف، مثلا ممکن ہے کہ غنیمت والا حکم ہی اس کے اوپر جاری ہو کہ خمس نکال دیا جائے، بقیہ حصہ جو بچے گا وہ تقسیم کر دیا جائے۔ اس لیے
بس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مکتب تشیع میں فقہ میں یہ بحث کس طرح سے چلتی ہے. یہ بات غیر منقولات کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں بحث اور اپنی دوسری اب گفتگو میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی کہ احادیث معتبرہ میں بھی آیا ہے کہ غیر منقولات کس کے ساتھ مختص ہیں؟ رسول اور امام کے ساتھ، مال فیع اور مال انفال دونوں. اب دوسری بات ایک اہم، یہ جو اختصاص ہے یہ فقط اور فقط غیر منقولات میں ہے یا منقولات بھی مختص ہوتے ہیں رسول اور امام کے ساتھ؟ اختلاف ہے اس بارے میں. فقہاء امامیہ میں اس مسئلے میں کیا ہے؟ اختلاف. بعض ہمارے فقہاء کہتے ہیں، موجودہ اکثر ہمارے ممکن ہے کہا جا سکے فقہاء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ غیر منقولات اور منقولات دونوں مختص ہوتے ہیں، اور اس کی ایک دلیل ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ صفایا و قطاع صف المال کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام کی صحیح سند روایت تھی. اسی طرح اور صف المال کہتے ہی کس کو ہیں کہ جو منقولات کو، اور قطاع الملوک وہ بھی کس کے ساتھ مختص ہیں؟ کلھا للامام. ایک تو دلیل ہے، لیکن یہاں پہ اختلاف کیوں پھر کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر آگے ایک طویل بحث شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم نے اس دوسرے پہلو میں یہ جاننا ضروری تھا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کہ غیر منقولات تو حتمی طور پہ رسول اور امام کے ساتھ مختص ہیں. انفال اور مال فیع میں غیر منقولات یعنی زمین، علاقہ، یہ تو یقینی طور پہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام کے ساتھ. اس کے اوپر مکتب تشیع میں اجماع پایا جاتا ہے. فقہاء تمام کے تمام متفق ہیں ہر دور اور ہر عصر کے. اجماع منقول آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو چونکہ دلیل موجود ہے اجماع مدرکی بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں. لہذا اجماعی مسئلہ ہے مکتب تشیع میں کہ اگر کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی علاقہ جس سے جلا وطن ہو گئے ہوں یا جلا وطن نہ ہوئے ہوں، ہر دو صورتوں میں زمین کا ٹکڑا بغیر جنگ و جدال کے اگر ہاتھ میں آیا ہے، یا مسلمانوں کی صلح کرنے کے نتیجے میں آیا ہے، یا اس علاقے کو ترک کر کے اس کے اہل چلے گئے، اس کے نتیجے میں وہ جگہ ہاتھ میں آئی ہے، تو وہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ اور امام معصوم کے ساتھ. اچھا، منقولات جیسے لباس ہے، کنیز ہے، سواری ہے، گھوڑا یا جانور ہے، یہ منقولات نقل ہو سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فقہاء میں اختلاف ہے، لیکن آیت اللہ خوئی نے دلائل کے ذریعے سے جو رائے اختیار کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لعل المشہور بین الفقہاء هو الاختصاص، کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مشہور ہمارے یعنی اکثر بیشتر جو شہرت یافتہ نظریہ ہمارے فقہاء میں وہ یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ مختص ہے وہ صرف اور صرف زمینیں ہیں، جو منقولات ہے وہ امام کے ساتھ مختص نہیں ہے. یہ مشہور قول ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مشہور قول ٹھیک ہو، دلیل دیکھی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا. اب میں عبارت تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. لعل المشہور بین الفقہاء هو الاختصاص، فقہا کے مابین جس کو شہرت حاصل ہے جس قول کو، وہ اختصاص مختص ہونے کو ہے. حیث قید الموضوع فی کلماتہم بالاراضی، کہ ان کے کلام میں واضح طور پہ اراضی کے موضوع کو مقید کیا گیا ہے، اراضی کے ساتھ یعنی زمینوں کے ساتھ مختص کیا گیا ہے. ولیکن التعمیم غیر بعید، کہتے ہیں کہ لیکن اگر ہم عمومیت رکھیں یعنی منقولات بھی امام معصوم کے ساتھ مختص ہیں، اس کو ہم عمومیت دیں تو یہ بعید نہیں ہے. لامکان استفادتہ من بعض الاخبار، کیونکہ بعض احادیث سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے. بالفاظ دیگر آیت اللہ خوئی کی نہائی نظر کیا ہے اور ان کے کئی شاگردان کی. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں معاصر علماء میں اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ غیر منقولات تو ہیں ہی ہیں امام کے ساتھ مختص، منقولات بھی امام کے ساتھ مختص شمار ہوں گے. اس طرف توجہ رہے کہ امام کے ساتھ جب اس کو مختص قرار دیتے ہیں تو اس سے مراد امام کا ذاتی مال نہیں ہے، بلکہ امام جس کو جتنا چاہیں دے سکنے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حق دیا کہ وہ جہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں. اپنی ذاتی اموال کے طور پہ بھی جدا کوئی حصہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں.
کسی عزیز رشتہ دار کو جو حصہ دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں، کسی اور مسلمان کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور جب دیں گے تو جس طرح غنیمت دینے والے کے لیے مالک بن جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اموال بھی جس کو دیے جائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا، اگر ہبہ یا عطا کرنا ثابت ہو جائے۔ اس جگہ پہ جو دلیلیں ہیں کیونکہ وہ قواعد کی ہمراہ ہیں، اس لیے ان دلیلوں سے کنارہ کش کیا جاتا ہے، اور اختتام پہ انہوں نے پھر یہ بحث کی ہے کہ جو زمین خرابہ شمار ہوتی ہے یا جو زمین ویران شمار ہوتی ہے وہ کن شرائط کی صورت میں امام کا حق ہے، مطلقاً ہے یا یہ کہیں کہ وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی نے آباد نہ کی ہو۔ پھر انہوں نے اب زمین کی قسمیں کی، بعض اوقات زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے کیونکہ کبھی کسی نے آباد ہی نہیں کی تھی، جیسے آغاز درس میں بعض صورتیں بیان کی۔ بعض اوقات اس لیے بنجر ہوتی ہے ایک زمین کہ آباد کی گئی تھی لیکن جنہوں نے آباد کی وہ کافر تھے اور ان سے پھر مسلمانوں نے لے لی۔ بعض اوقات بنجر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ادھر کوئی آفت آ پڑی اور وہ پورا کا پورا علاقہ تباہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بعد اہلھا، اس کے بسنے والے کیا ہیں؟ برباد ہو گئے۔ بعض اوقات بنجر اس لیے ہوتی ہے کہ رہنے والے نقل مکانی کر گئے، اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا ان تمام صورتوں میں امام کے ساتھ مختص ہے یا بعض صورتوں میں ہے؟ اب یہ پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک دلائل کے ساتھ لمبی گفتگو بن جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ اس فقہی بحث کا اختتام کرتے ہیں اور اگلے اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں کہ فدق کا پھر کیا حکم ہے، کیونکہ سورہ حشر کی آیات آپ نے پڑھ لیں۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ مال فی سے مختص ہے آیت یا مال غنیمت سے ہے۔ ہر دو صورتوں میں کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ اسے مال فی سے بھی مختص قرار دیں تو ذوی القربہ کے ذیل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آ جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بھی اس میں بنتا ہے، اور رسول اللہ اپنا ذاتی مال کسی کو بھی دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ مال غنیمت قرار دے دیں تو تب بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ خمس نکال کے بقیہ مال مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، بالخصوص مجاہدین میں، اور جو خمس کا مال ہے اس میں ذوی القربہ کا اپنا حق ہے، رسول اللہ کا اپنا حق ہے، یتامى مساکین ابن سبیل کا حق محفوظ ہے۔ یہاں پہ ہم فدق کے بارے میں اب آئیں کہ فدق کی اراضی کا کیا حکم ہے، کیونکہ اگر فدق غنیمت میں سے ہے تو فدق کا خمس نکال کے بقیہ حصہ کیا بن جائے گا؟ وہ مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے، یعنی اس کا نصاب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیسے تقسیم اور کتنی مقدار تقسیم کرنی ہے۔ اور اگر فدق مال فی میں سے ہے تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھا اور مسلمانوں کے امور میں استعمال کیا یا نہیں؟ اس کو اپنے ذاتی ملکیت کا حصہ بنایا اور اپنے اہل خانہ کے اخراجات اس سے پورے فرمایا کرتے تھے یا قبیلہ بنی ہاشم کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، یا نہیں اس کو جناب سیدہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا؟ چند صورتیں بنتی ہیں۔ آئیں اب ہم فدق کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ فدق کے موضوع کے اوپر مکتب تشیع اور اہل تسنن کا اتفاق ہے کہ فدق کی زمین کا تعلق مال فی سے ہے، یعنی مال فی کی اتنی مقدار کی تعریف میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف وارد نہیں ہوا کہ بغیر جنگ و جدال کے جو زمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی وہ مال فی کا حکم رکھتی ہے۔ لہذا شیعہ سنی اس کے اوپر متفق ہیں کہ زمین فدق، اراضی فدق یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بغیر جنگ و جدال کے آ گئی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یا معاہدہ کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے سے انہیں در بدر کر دیا، کیونکہ در حقیقت یہ زمینیں بنو نضیر کی کہا جاتا ہے کہ بنو نضیر کی تھیں۔ ہمارے پاس کوئی بہت مستند تاریخ اس حوالے سے وارد نہیں ہوئی سوائے یہ تبری جو ہمارے پاس قدیمی تاریخ کا منبع ہے، اس میں کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں یا احادیث کے ذیل میں اشارے ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ نتیجہ ہمارے پاس اس طریقے سے سامنے آتا ہے کہ بنو نضیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں ہی آباد تھا، مدینہ میں، کیونکہ مدینہ اور اس کے اطراف یہودیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور مدینہ مکہ کے بعد ایک بڑی تجارتی منڈی بھی شمار ہوتا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ جیسے ابھی دبئی پورٹ کے اوپر آتے ہیں جہاز، بحری جہاز، یا گوادر کی طرف آتے ہیں، اسی طرح سے
روم اور ایران کے راستے آنے جانے کے لیے خصوصاً یمن سے قافلے آتے تھے یا ایران سے آ جا رہے ہیں، تو یہ جو گزرتے قافلے تھے یہ مکہ اور مدینہ سے گزرتے تھے۔ تو مکہ اور مدینہ تجارتی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک حیثیت رکھتے تھے، خصوصاً شام کے لیے جو آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ شام اس وقت ترقی یافتہ ایک مملکت تھی اور وہی تجارتی سب سے بڑا مرکز بھی جہان میں شمار ہوتا تھا اس دور میں، لہٰذا مدینہ اور مکہ تجارتی حوالے سے بھی اہمیت کے حامل علاقے تھے۔ مدینہ کے اندر یہودیوں کے چند بستیاں آباد تھیں، یا یہ کہہ لیں چند قبائل آباد تھے۔ ان قبائل میں بنو قریظہ ہیں، بنو نضیر ہیں۔ تو بنو نضیر والے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ابتدا میں معاہدہ کیا، تقریباً 3 ہجری یا 4 ہجری، ہجرت کے تیسرے یا چوتھے سال بعد۔ واقعات کچھ پیش آئے اس دوران اور چند مسلمان مشرکین مکہ نے شہید کیے، بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو بھیجا ہوا تھا۔ تو 4 یا 3-4 ہجری کی بات ہے کہ 2 مسلمانوں کے افراد شہید کر دیے گئے، تو ان کی دیت کو ادا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نضیر کی طرف تشریف لے گئے کہ ان سے بات چیت کریں، اور چونکہ مصالحت ان کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے تو وہ اس میں اپنا مالی حصہ ڈالیں۔ تو جب بنو نضیر کے قبیلے میں تشریف لے گئے بیٹھک میں، امیر المومنین علیہ السلام بھی تب ان کے ہمراہ تھے۔ تبری میں واقع ہوا ہے، یہ جو تبری میں وارد ہوا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس صورت میں وہاں پہ بنو نضیر والوں نے سازش کی کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ ادھر ہی شہید کر دیا جائے تاکہ ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اس کے پیچھے انہیں لائیں گے اور اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر ان پہ گرا دیں گے اور اس طرح شہید کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک بندے نے ذمہ داری لے لی اور سازش تیار ہو گئی۔ تو قبل اس کے کہ اس کے عملی اقدام ہوتا، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا، اور آن حضرت خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور سیدھا مدینہ کی طرف چلے گئے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اب یہاں پہ صحابہ بھی سارے طرح انتظار میں تھے کہ رسول اللہ کے کب آئیں گے، انتظار کرتے کرتے پھر ڈھونڈنے نکلے اور پھر مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچے تو پھر بیان کیا رسول اللہ نے کہ انہوں نے سازش تیار کی ہوئی ہے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لشکر آمادہ کیے اور بنو نضیر کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور محاصرہ کیا۔ رسول اللہ فوراً حملہ نہیں فرمایا کرتے تھے، پوری مہلت دیتے تھے، ہمیشہ محاصرہ کر لیتے تھے ان سے، اس جگہ پہ شرائط کے ساتھ دوبارہ جو اگلا قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس کو اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہی سلسلہ اس دور میں بھی بنو نضیر کے افراد کے ساتھ بھی انہوں نے محاصرہ کر لیا اور شرائط مہیا کی گئیں۔ ان شرائط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط رکھی تھیں کہ یا جنگ کرو ہمارے ساتھ یا یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنے قلعے سارے بند کر لیے، اور قلعے بند کرنے کے بعد پہلے تو رسول اللہ کو کہا کہ یہ شرائط ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو محاصرہ تھوڑا سا لمبا ہونے لگا، تو رسول اللہ نے اسی اثناء میں حکم دیا کہ ان کے تمام نخلستان کاٹ دیے جائیں۔ البتہ یہ بات خود قابل تحقیق ہے کہ آیا ان کے نخلستان کاٹے گئے یا نہیں، لیکن جو اہل سنت تاریخ میں وارد ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے نخلستان کھجوروں کے درخت کاٹ دیے گئے، اور یہودیوں نے بڑا شور بھی مچایا کہ آپ تو ہمیں اپنی رحمت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے، تو یہ تو آپ ہمارے ساتھ سختی اور بیجا ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ تو محاصرہ جب 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا تو ان کے لیے رہنا ممکن نہ رہا، اور انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ ہم یہاں سے نکلتے ہمیں شام کی طرف جانے دیا جائے۔ تو وہ لوگ پھر مدینہ کو نکل گئے، اور اس طرح مدینہ سے بنو نضیر والوں کو کاملاً نکال دیا گیا۔ جب مدینہ کی آبادی خالی ہو گئی بنو نضیر سے، تو بنو نضیر خیبر گئے، وہاں پہ یہودیوں کی ایک سلطنت ایک قسم کی چھوٹی سی آباد تھی۔ تو خیبر میں ان لوگوں نے خیبر کی جگہ پہ اسی فدق اور آس پاس کے علاقوں میں بعض نے سکونت اختیار کر لی اور بقیہ شام کی طرف چلے گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فدق بنو نضیر کی اراضی تھی۔ تو یہاں پہ کم لوگ تھے، ویسے اس فدق کوئی باغ نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک گمان ہے، گمان باطل ہے۔
فدق ایک گاؤں تھا پورا، اور اس گاؤں کے اندر زراعت اور آبپاشی زیادہ تھی، اس کے ساکن زیادہ نہیں تھے، افراد رہنے والے بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اس جگہ کے اوپر انہوں نے زراعت کی ہوئی تھی، کھجوروں کے درخت اگائے ہوئے تھے اور پانی کے چند چشمے تھے، اس وجہ سے اس کی قیمت بھی ہے، یعنی ایک زرخیز شاداب علاقہ تھا، جیسا کہ اہل سنت معجم البلدان اور اس طرح سے بلدان کے موضوع پہ مصنفین نے جو کتب لکھی ہیں اس میں تحریر ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فدق کا آتا ہے پس منظر کہ بنو نذیر نکالے گئے، پھر خیبر آئے اور خیبر سے پھر آگے چلے گئے اور ممکن ہے چند افراد رہ گئے ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، کیونکہ خیبر کا قلعہ سب سے بڑا ایک قلعہ تھا اور وہ اصل جان اور رونق تھی، اس کا فتح ہو جانا گویا کہ تمام علاقے فتح ہو جانا تھے، تو اس کے بعد چھوٹی چھوٹی اسی طرح کی بستیاں تھیں، فدق جیسی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں کہ علاقے مثلا بڑے پیمانے پہ آباد ہیں لیکن ساکن تھوڑے سے لوگ ہیں یا چند گھرانے ہیں، تو بعض نے آ کے مصالحت کر لی، تو یہ خبر پہنچ گئی فدق کے اہل فدق کو بھی، تو فدق والے بھاگے بھاگے آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہا، اور اب وہاں سے رسول اللہ نے نکال دیا، کیونکہ جو ہمارے پاس احادیث ملتی ہیں اس کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں سے نکال دیا اور ممکن ہے مصالحت کر لیو، لیکن یہ بات مسلم ہے ہر دو صورتوں میں کہ یہ مال فے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ اگر فدق رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گیا تو ہم نے صحیح سند روایات پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے تھے کہ اس کو جہاں چاہیں وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ شیعہ سنی کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ مکتب تشیع اس بات کی قائل ہے اور کہ فدق وہ ہبہ کیا گیا، کیونکہ علم فقہ میں دو ابواب ہیں، ایک ہے باب الہبہ اور نحلہ بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسرا ہے باب المیراث۔ میراث اس وقت تک نہیں بنتی جب تک بندے کی اس دنیا میں وفات نہ ہو جائے، اس لیے زندگی میں میراث تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اور ہبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو عطا کر دیا، کچھ بھی، آپ مثلا فقیر آتا ہے، آپ گھر میں کوئی لباس اسے دے دیتے ہیں، یہ لباس کیا کہلائے گا؟ ہبہ۔ کوئی اور آپ قیمتی چیز کسی کو دے دیتے ہیں، کسی تحفہ اور ہدیہ الگ ہے، یہ تین چیزیں قریب ہیں، صدقہ، ہدیہ اور ہبہ، یہ تین چیزیں قریب ہیں۔ مثلا صدقہ تب تک نہیں ہوتا جب تک قربتاً اللہ کی نیت نہ ہو، اس لیے صدقے میں ہبہ والا تصور ہے، آپ مثلا کسی کو موبائل دیا، کسی کو گفٹ دے دیا، کسی کو کوئی چیز اور آپ نے ہدیہ کے طور پہ دی، تو ہدیے میں، ہدیہ اور ہبہ میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ دیا جاتا ہے عزت اور کرامت دیتے ہوئے، احترام کی وجہ سے اگلے کو، بس آپ نے دیکھا ہبہ میں، صدقے میں اور ہدیے میں، تینوں میں عطا ہے، عطا کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشترک ہے، لیکن فرق کہاں پہ آ گیا؟ صدقے میں قربتاً اللہ شرط ہے، قربتاً اللہ نہ ہو تو صدقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ہدیے میں عزت اور کرامت اس کا خیال رکھتے ہوئے دینا شرط ہے، اگر آپ نے کسی کو محترم جانا اور اس کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے تعظیم کی خاطر، اس سے اظہار محبت کی خاطر دیا تو کیا کہلائے گا؟ ہدیہ۔ ہبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے، جیسے اردو میں کہتے ہیں، مفت میں ایک چیز کسی کو دے دی، صحیح ہے، مفت میں کسی کے حوالے کچھ کر دیا، مثلا فقیر کے حوالے بعض اوقات کرتا ہے، بھائیوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، خاندان میں، اس لیے ہبہ کی پھر قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ہبہ ہوتا ہے لازمہ، اس میں آپ واپس نہیں لے سکتے جس کو دیا ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر لازمہ، مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز دی پھر اسے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ پس ہبہ کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک دفعہ آپ نے کسی کو دے دیا تو پھر اسے واپس نہیں لے سکتے، اگر آپ واپس نہ لے سکیں اسے کیا کہیں گے؟ ہبہ لازمہ، اور اگر آپ نے اسے دے دیا لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں اسے کہیں گے غیر لازمہ یا جائزہ، ہبہ جائزہ۔ مثلا ایک فقیر آتا ہے، آپ نے اس کو مثلا ایک جوڑا لباس کا دیا، ابھی وہ آگے گیا ہے اور روڈ پہ ہی پہنچا ہے تو آپ کو احساس ہوا کہ نہیں، میں نے تو دوسرا جوڑا اسے دے دیا ہے، آپ اسے بلاتے ہیں کہ میرا لباس واپس کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے، تو آپ ادھر مطالبہ اس سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہی طور پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہبہ جائزہ، ہبہ جائزہ میں آپ اسے لے سکتے ہیں۔ ہبہ لازمہ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ ان میں سے ایک صورت یہ ہے جب بھی قریبی رشتہ دار کو آپ چیز ہبہ دیں گے وہ لازمہ ہوگی،
اس سے دوبارہ لے نہیں سکتے آپ۔ جب بھی کسی قریبی رشتہ دار کو ایک چیز آپ نے دے دی تو پھر آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے، وہ ہبہ لازمہ ہے۔ یا کسی نے ہبہ دیا اور اس کے عوض کسی نے کوئی چیز اسے دے دی ہو، وہ بھی ہبہ لازمہ کہلاتا ہے۔ آئیں اب ہم فدق کی طرف۔ یہاں تک جو ہماری گفتگو گزشتہ دروس میں گزری ہے اس کے مطابق فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، لیکن ملکیت منصبی تھا۔ لہٰذا اس ملکیت منصبی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اس کو مسلمانوں کے امور میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے اوپر اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر فدق مال فے میں سے ہے جو بغیر جنگ و جدال اور قتال کے یہ اراضی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو رسول اللہ سے مختص انفال اور مال فے ہے۔ اب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عطا کیا یا عطا نہیں کیا، یہ ایک جھگڑا ہے، اختلاف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں دیا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام شدت سے قائل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو دے دیا۔ ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں فقہی تناظر میں، جو ہبہ کی میں نے تقسیم آپ کے سامنے تیزی سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے مطابق بیان کی ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم یہ بات مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی اراضی جناب سیدہ علیہ السلام کو دے دی تو کیا یہ اراضی ہبہ لازمہ ہے یا جائزہ ہے؟ آیا رسول اللہ دینے کے بعد اسے لے سکتے ہیں؟ کیونکہ لازمہ ہے وہ، کیونکہ ان کے عزیز رشتہ دار قریبی ان کی دختر جناب سیدہ علیہ السلام کو انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، یہ پہلا جھگڑا ہے اہل سنت۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے مناظروں میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ نے نہیں دیا۔ مکتب تشیع کس بات کی قائل ہے کہ انہوں نے دیا ہے۔ دوسری طرف اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جیسے اہل سنت کہتے ہیں، ہم فرض کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کا کیا کیا تھا؟ اس کی دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منصب کا ہی مال رہنے دیا اور مسلمانوں کے امور عامہ میں اسے استعمال کرتے تھے، یعنی جو آمدن ہوتی تھی اس آمدن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمانوں کے امور میں خرچ کر دیتے تھے۔ مثلا فقراء کو کچھ حصہ دے دیا، کوئی راستے بنا دیے، کوئی مسجد کی دیواروں پہ پیسے خرچ کر دیے، کوئی کنویں کھدوا دیے، اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے امور میں۔ اس کو ہم کہیں گے کہ پھر بیت المال کا حصہ یہ شمار ہوتا تھا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذاتی امور کے لیے رکھا اور اس سے حاصل ہونے والی خاص آمدن کا حصہ وہ اپنی ازواج میں اور اپنے اہل بیت میں خرچ کرتے تھے۔ اہل سنت اس دوسرے نظریے کے قائل ہیں۔ بعض اہل سنت اس کے قائل ہیں کہ اپنی ازواج اور اہل بیت کے اوپر اس کی آمدن کو خرچ کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ مختص شمار ہوتا تھا۔ امور عامہ مسلمین اس سے انجام نہیں دیے جاتے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں میراث۔ میراث کی بات پھر کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیونکہ میراث تو رحلت کے بعد ہوتی ہے، اگر ہبہ ہے تو پھر میراث ہو سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ابھارا اور خوب الجھا کے اس کو بیان کیا تاکہ شبہ ایجاد ہو، جبکہ اس مقام پہ کوئی شبہ ایجاد نہیں ہوتا۔ مکتب تشیع میں صحیح سند، کیونکہ اصل اعتبار صحیح سند روایات کا ہے یا کسی بھی روایت کا اعتبار ہو جاتا ہے، فقط صحیح سند روایات ہمارے پاس اعتبار رکھتی ہیں۔ اگر آپ صحیح سند روایات لے کے آئیں تو اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ علیہ السلام کو ہبہ کیا تھا۔ اچھا، سوال پھر جو میراث والی روایتیں ان کا کیا کہیں گے؟ تو در حقیقت میراث والی روایتیں وہ دوسرا راہ حل ہے کہ جو جناب سیدہ نے مطالبہ کرنے کے لیے اختیار کیا۔ اس لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہلے تشریف لے گئیں کہ میرا یہ حق تھا کہ جس میں تم نے میرے وکیلوں کو باہر نکال کے خود قبضہ کر لیا، گورنمنٹ نے اس دور میں قبضہ کر لیا، تو جناب سیدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میری ملکیت تھا، کیوں تم لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ تو اہل سنت کی کتب تاریخ میں یہ وارد ہوا ہے اور کتب انصاب میں یہ وارد ہوا ہے کہ خلیفہ اول نے کہا کہ پھر وکیل لے کے آؤ، یعنی شاہد لے کے آؤ کہ ہمیں پتہ لگے رسول اللہ نے آپ کو دے دیا تھا۔ تو جناب سیدہ نے جو شاہد پیش کیے، امام علی علیہ السلام ہیں، ام ایمن ہیں، اور اس طرح سے
خود جناب سیدہ نے گواہی دی تو بالآخر انہوں نے گواہ قبول نہیں کیے۔ یہاں پہ سوال آخر اٹھتا ہے کہ کتنے گواہ چاہیے؟ آیا جو ہمارے ہاں عدالتوں میں گواہی دی جاتی ہے بعض جرائم کی اتنی ہی تعداد گواہوں کی ضروری ہے، یا نہیں اگر ایک فرد بھی عادل ہو اور وہ گواہی دے دے تو کافی ہے؟ جبکہ یہاں پہ اس بات کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اہل سنت کی صحیح سند روایات میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کو کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا، صحیح سند روایات اہل سنت میں، کہ اصدق لہجتاً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا سچی گفتگو اور صادق ترین شخصیت میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جتنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی الکافی میں صحیح سند روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انہا صدیقۃ شہیدۃ، کہ صدیقہ ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید کی گئی ہیں۔ تو اس لیے جناب سیدہ کی اکیلی گواہی بھی کافی تھی۔ بہرحال گواہ انہوں نے قبول نہیں کیے۔ اب جب گواہ قبول نہیں کیے تو اس مقام پہ جناب سیدہ علیہ السلام نے پھر دوسرا رائے حل ادھر ذکر کیا، کہا کہ اچھا یہ تو مانتے ہو رسول اللہ کے اختیار میں تھا یہ؟ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ کے اختیار میں تھا، اور پھر بیان کیا کہ رسول اللہ اس سے اپنے اہل بیت کے اخراجات کو پورا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے۔ تو پھر کہا کہ پھر میراث کے طور پہ میرا حصہ بنتا ہے اس میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مختص۔ تو وہاں پہ پھر ایک حدیث پڑھی گئی اور کہا کہ جو رسول اللہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے وہ مسلمانوں کے امور عامہ میں استعمال کیا جائے گا، اور وہ بعنوان صدقہ اس کو انہوں نے قرار دیا۔ یہ ہمارے پاس کل ایک تفصیل آتی ہے۔ اب اگر ہبہ ثابت ہو جائے میراث تک بحث نہیں آتی۔ میراث کی بحث اسی لیے آپ کو خطبہ فدقیہ میں ملے گی، کیونکہ خطبہ فدقیہ میں انہوں نے اس حصے کو پھر لیا کہ اگر وکیل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میراث کے باب سے تم مجھے یہ دو، بالآخر یہ مال بنتا ہے۔ اور فدق کی ایک سیاسی حیثیت تھی، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جب اس کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک باغ کے اوپر ایک خاتون ہے وہ مثلاً ایک ضد میں آ گئی یا اکڑ گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک سیاسی حیثیت تھی فدق کی کہ امیر المومنین علیہ السلام اس دور میں خلافت کے سب سے بڑے ایک بیانگر تھے کہ جنہوں نے خلافت کا اپنی خلافت کے حوالے سے زمینہ فراہم کر رہے تھے اور مدعی تھے کہ میں خلیفہ برحق ہوں۔ اس کے مقابلے میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر تھے کہ جو کہتے تھے میں خلیفہ ہوں۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے وہاں پہ بالفاظ دیگر آپ کہہ لیں کمپین چلانے کے لیے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اموال بھی چاہیے اور افراد بھی چاہیے، اور اموال کا ایک بڑا آمدن کا ذریعہ یہی فدق کی اراضی تھی۔ لہٰذا جس طرح آج کے دور میں حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کہ جب بھی مد مقابل سیاسی حریف ہوتا ہے یا سیاسی پارٹی ہوتی ہے جسے خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ آ کے تسلط اور قدرت کے ساتھ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی، تو وہ پھر اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیتے ہیں، بینکوں کو پیسہ ادھر سے نکال لیں گے، افراد ہیں انہیں پکڑ کے زندانوں میں ڈال دیں گے یا ان کو ملک بدر کر دیں گے۔ یہی کام اس دور میں ہوا۔ لہٰذا جتنی بھی آمدن تھی کہ ذرائع تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے ذرائع چھین لیے، صرف فدق نہیں بلکہ جو وصیت خلیفہ اول کی اہل سنت کتب میں وارد ہوئی ہے اس کے مطابق جناب سیدہ علیہ السلام کے پورے گھرانے کی چھان بین انہوں نے کی، تفتیش باقاعدہ انہوں نے پورے گھرانے کی، اور اس طریقے سے جو افراد تھے انہیں دربدر کر دیا۔ بعض کو قتل کیا گیا، بعض ہیں کہ جن کو مدینہ سے نکال دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا امیر المومنین علیہ السلام، ان کے پیچھے جاسوس چھوڑ دیے گئے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ لہٰذا یہ مسئلہ سیاسی ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے۔ فدق کا مسئلہ اگر سیاست سے ہٹ کے ہم دیکھیں تو پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ مخدوش آہستہ آہستہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس کی کل حیثیت وہ ایک سیاسی حیثیت، اور سید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سیاسی نقطہ نظر سے اپنی کتاب میں تجزیہ تحلیل پیش کیا۔ اردو میں بھی وہ ترجمہ ہو چکی ہے، فدق تاریخ کے آئینے میں یا بعض فدق کے نام سے بھی چھپتی ہے، اس لیے آپ اس کو مطالعہ کریں۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سیاسی بیک گراؤنڈ کو بیان کیا۔ یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس میں ہارون نے پوچھا اس کی حدود کے بارے میں، تو
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حدود جو بیان کی وہ پوری مملکت اسلامی بنتی تھی، تو وہ حیران پریشان اس کے حوالے سے ہو گیا۔ تو مراد یہی ہے، یعنی عباسی کوئی بادشاہ تھا، ممکن ہے ہارون نہ ہو، عباسی بادشاہ نے پوچھی تو امام معصوم نے اس کے مقابلے میں اس کی جو حدود بیان کی وہ اس دور کی تقریباً پوری مملکت اسلامی بنتی تھی، یعنی امام کا اشارہ اس کے سیاسی پہلو کی طرف تھا۔ تو یہاں پہ اب ہماری بحث پہنچتی ہے کہ آیا فدق جناب سیدہ علیہ السلام کو دیا گیا یا نہیں؟ اگر نہیں دیا گیا تو میراث پھر کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ وہ تو مال منصبی تھا، مال منصبی تو میراث نہیں بن سکتا۔ میراث تو اس وقت بنتا ہے کہ جب ذاتی مال ایک ذات کا ہو، جبکہ یہ تو ان کے بعد امام معصوم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہیے۔ تو ہم پہلے موقف کی طرف آتے ہیں، اور اس موقف میں ایسا نہیں ہے کہ فقط شیعہ کتب میں روایات ہیں، اہل سنت کتب میں 2 احادیث معتبر ذرائع سے آئی ہیں۔ ایک حدیث میں عطیہ عوفی ہے، بہت معروف تابعی ہیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں انہوں نے بڑے کوڑے بھی کھائے ہیں کہ حجاج نے پکڑ لیا اور کہا کہ امام علی علیہ السلام کو گالیاں دو، تو ورنہ 400 یعنی حجاج نے پکڑوایا، اسی ایران میں فرار وہ کر گئے، تو ادھر کے حاکم کے ذریعے پکڑوایا اور کہا کہ گالیاں دو، تو انہوں نے انکار کر دیا اور 400 کوڑے انہوں نے کھانا قبول کیا، اور محبت امام علی علیہ السلام میں انہوں نے 400 کوڑے کھائے۔ عطیہ عوفی سے چونکہ فدق کے ہبہ کرنے کی روایت آئی ہوئی ہے، اس لیے اہل سنت ان کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ وإلا اہل سنت میں عطیہ عوفی کی قد کی جو شخصیات ہیں انہوں نے قبول کی ہیں، بلکہ عطیہ عوفی پہ تو کسی نے لان تان نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ پہ تو لان تان، شرک اور بدعتی پتہ نہیں کیا کیا ہونے کے فتوے اہل سنت نے جاری کیے، لیکن اس کے باوجود ان سے حدیثیں لے لیتے ہیں۔ عطیہ عوفی تابعی ہیں، بزرگ ایک شخصیت ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے وہ روایات نقل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ ان سے ہبہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے فدق دے دیا تھا، اس لیے اس کو وہ ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ مسند ابی یعلا میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، لیکن عطیہ عوفی کی وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں ضعیف۔ دوسری روایت حاکم نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام، مسند فاطمہ الزہرا کتاب لکھی ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کی سند سے ذکر کیا ہے۔ اس سند میں ابو بکر ابن ابی دارم ہیں جو کہ شیخ ہیں، استاد ہیں امام حاکم کے۔ ابن ابی دارم کی خطا فقط یہ ہے کہ کوفہ میں رہتے تھے، اور ان کے سامنے جب شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کوئی آ کے توہین کرتا یا ان کے حوالے سے کوئی نازیبہ کلمات ادا کرتا تھا تو یہ خاموش رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے خوب لان تان کی ابن ابی دارم پہ، اور اصل وجہ یہ ہے کہ ابن ابی دارم سے بھی ہبہ والی روایت آئی ہے، کیونکہ پوری سند میں کوئی قابل اعتراض راوی ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ابن ابی دارم کے اوپر چڑھائی کر کے اسے ضعیف قرار دے دیا۔ وإلا یہ 2 روایتیں ان کی کتب احادیث میں صحیح ہیں۔ کتب تفاسیر میں آ جائیں تو پھر تو متعدد روایات ہیں، کتب تاریخ میں آ جائیں متعدد روایات ہیں، کتب انساب میں آ جائیں متعدد روایات ہیں، لیکن وہ سب روایتوں کا کہتے ہیں وہ ضعیف ہے۔ چلیں ہم اہل سنت سے بھی، کیونکہ ادھر مناقشہ ہمارا نہیں ہے، ہم مکتب تشیع کی طرف آئیں۔ مکتب تشیع میں کیا ہے؟ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں ہمارے پاس 6-7 روایات موجود ہیں، اور اہم کتب میں 3 سے 4 اہم بڑی کتابیں جس میں یہ آیا کہ فدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کو دے دیا۔ 4 ہمارے پاس اہم کتابیں ہیں۔ پہلی ہے الکافی، دوسری کتاب ہے امالی و عیون و اخبار الرضا، تیسری ہے ہمارے پاس تفسیر قمی، چوتھی کتاب ہمارے پاس آ جاتی ہے تفسیر عیاشی اور تفسیر فرات، کہ تفسیر عیاشی کی اسانید موجود تھیں، لیکن جو عیاشی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو اس کی حجم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تفسیر کا، تو انہوں نے ساری تفسیر کے آغاز کی سندیں ہٹا دی اور آخری راوی 1-2 رہنے دیے، اور اس طرح سے اس کا حجم کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک اور نسخہ تفسیر عیاشی کا انہوں نے لکھا، تالیف کیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو تفصیلی نسخہ تھا وہ ہم تک پہنچا ہی نہیں، اور وہ جو آخری چھوٹا سا مختصر نسخہ تھا وہ تفسیر عیاشی کا پہنچا ہے۔ لہٰذا تفسیر عیاشی کی روایات کے اوپر اب پھر علماء میں بحث آ جاتی ہے کہ آیا وہ اسانید صحیح ہیں یا نہیں، کیونکہ تفسیر عیاشی کے بعد تو سندیں نہیں ہیں، آخر میں 1-2 راوی بس مذکور ہیں۔
تو اس میں علماء کی اب ہم شواہد کے قاعدے کو اختیار کریں تو بلا شک و شبہ درست ہیں وہ روایتیں. اس لیے اگر ایک روایت بھی ہمارے پاس شیعہ کتب میں صحیح سند ثابت ہو جاتی ہے، جسے اکثر بیشتر علماء نے صحیح سند کہا ہے، بقیہ اس کی مطابعت میں صحیح قرار پائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں عیون و اخبار الرضا سے ایک روایت پڑھیں گے جو کاملاً صحیح سند ہے. اس میں 5 راوی ہیں، 2 مشائخ شیخ صدوق ہیں، اور اس کے بعد یعنی ایک ہی اس میں کہ شیخ صدوق نے اس روایت کو اپنے 2 استادوں سے نقل کیا ہے، ابن شاذوی ہیں اور ابن مسرور ہیں. انہوں نے نقل پھر آگے کیا ہے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری سے. محمد بن عبداللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب کے لقب سے بھی معروف ہیں، بہت ثقہ شخصیت ہیں. انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن جعفر الحمیری سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے الریان بن سلط سے نقل کیا ہے. اور ریان بن سلط کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ایک دفعہ محفل میں مامون کے تھے، تو وہاں پہ اہل عراق اور اہل خراسان کی علماء کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اور مرو میں یہ تھے. آج کے دور میں مرو ترکمانستان میں بنتا ہے، اسی طرح آثار بھی ہیں مرو کا علاقہ، کیونکہ اس وقت کا خراسان کافی وسیع تھا، موجودہ افغانستان اور ترکمانستان کے بعض علاقوں کو شامل تھا. تو وہاں پہ مرو میں انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا ایک قلعہ نما یا محل نما بنایا ہوا تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے. امام رضا علیہ السلام بھی جب یہ بادشاہ حضرات انہیں زبردستی کھینچتے ہوئے لے جاتے. تو وہاں پہ ان علماء کے ساتھ جب ایک محفل ہوئی تو اس محفل میں مامون نے بعض آیات کے بارے میں سوال کیا، اور ان علماء سے کہا کہ ذرا بتاؤ تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو پھر بات آ گئی امام رضا علیہ السلام کی طرف. تو امام رضا علیہ السلام نے پھر آیت کی تفسیر اہل بیت سے بیان کی، تو پھر اہل بیت کے بارے میں آیات بیان کی. تو انشاءاللہ تعالی اس کی سند کا بقیہ بیان اور اس جو استدلال ہے اس کا بیان آپ کی خدمت میں آئے گا کہ پہلی ہمارے پاس یہی صحیح سند روایت ہے، دوسری تفسیر قمی کے اوپر ہمارے پاس روایت ہے، اور تیسری الکافی میں اگرچہ سیاری ہے ایک راوی جسے علماء رجال نے ضعیف السند کہا ہے، لیکن وہ مطابعت کی وجہ سے صحیح سند ہو جاتی ہے. یہ ہم ابھی صرف ذخیرہ حدیث سے اٹھا رہے ہیں، ابھی کتب تاریخ کی طرف نہیں جا رہے، کتب تفسیر کی طرف نہیں جا رہے، کتب انساب کی طرف نہیں جا رہے. وَإِلَّا ادھر سے لائیں تو پھر تو ہمارے پاس ایک لمبی بن جاتی ہے، ایک لمبی ہمارے پاس کتاب، ضخیم کتاب بنتی ہے. جیسا کہ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فدق یہ کتاب آیت اللہ وحید خراسانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے شیعہ سنی کتب سے صرف حدیثیں ساری اکٹھی کی ہیں اور ترتیب سے اکٹھی کی ہیں. تو اس کی آپ حجم دیکھ لیں کتنا بڑا حجم بن جاتا ہے. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام کتابوں میں ضعیف حدیثیں اور پروپیگنڈا اور ساری کی ساری غلط چیزیں بھر دی گئی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ ایک حقیقت رکھتا تھا. تو ابھی بلدان کے موضوع پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں آپ جس جگہ پہ جائیں گے فدق کے بارے میں یہ بات نظر آتی ہے آپ کو کہ جناب سیدہ کا یہ دعویٰ تھا کہ رسول اللہ نے یہ مجھے ہبہ کر دیا. اس لیے بعض اہل سنت تو یہ لکھ بھی گئے کہ علماء اہل سنت میں بعض انہیں اہل سنت پھر علماء ہی نہیں تسلیم کرتے کہ جب جناب سیدہ نے ہبہ کے طور پہ کہہ دیا تھا تو ان کی زبان اس قابل کیا نہیں تھی خلفاء کی نظر میں کہ اس کی پر اعتماد کیا جاتا. کہ آیت تطہیر جس کو شامل ہو، حدیث قصہ جس کو شامل ہو، کیا جس کو اصدق لہجتاً کہا جاتا ہو، جو اپنے کردار اور گفتار میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ ہو، کیا ان کی گفتگو کی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا. تو بقیہ انشاءاللہ تعالی اس کی رجالی تحقیق کے ساتھ اگلے درس میں گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.